السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گی نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہاں کی دولت جو چاہوں، کر لوں وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر رب الغلام، اللہ اکبر رب الغلام. میں یہ کہوں گی نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ. السلام علیکم. جب خواہشوں پر گئے تو خدا کہاں ملے گا. حضرت رسول اللہ سو کر اٹھے. حضرت عمر فاروق اندر آئے تو یہاں یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا حصہ، حضرت عمر فاروق دیکھ کر رونے لگے. اب رونے لگے تو رسول اللہ نے پوچھا ہے عمر روتا کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر عمر نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول معمولی کافر بادشاہ
مشرک جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، وہ بادشاہ، اتنی بڑی دنیا بنانے والا خدا، اس کے خلاف جو چل رہا ہے وہ بادشاہ ایک بڑے عالیشان محل میں سوتا ہے، اس کا بستر بڑا عمدہ ہے۔ ایسی صورت میں آپ اللہ کے پیغمبر، کل کائنات کے پیغمبر، کل کائنات اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کیا ہے، اس میں فرشتے بھی آ گئے، کیڑے مکوڑے بھی آ گئے، آسمان زمین بھی آ گئے، آسمان کے اوپر کے، سمندر کے اندر کے تمام مخلوقات آ گئے، ان تمام مخلوقات کے اس میں پیغمبر بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، سب آ گئے۔ ان تمام پیغمبروں کے پیغمبر اللہ کے رسول حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ سو کر اٹھ رہے ہیں تو سونے کا حال یہ ہے کہ وہ جو کھجور کے پتوں سے جسے بوریا بنایا گیا، حاصیر بنائی گئی، اس حاصیر کے نشان آپ کے جسم پر آ گئے۔ مخبل پر میرا بیٹا سویا، صبح میں اٹھا تو اس کے جسم پر نشان ہوں گے، یا میری بچی سو گئی اٹھی تو اس کے جسم پر نشان ہوں گے۔ یہاں حضرت عمر فاروق رو کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اتنی بڑی کائنات کا آپ کو پیغمبر بنایا، مگر ان دنیا داروں کا حال پوری خواہشیں پوری کرتی ہیں، آپ کا حال یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں دیکھنا پسند کرتا ہے، میں اس حال سے اسے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو خواہشوں کو ماریں گے تو خدا ملے گا، خواہش کو ہم نے نہیں ماری تو محترم خواتین، ہم نے بچے کو تکلیف نہیں بتائی، ہم نے بیٹی کو تکلیف نہیں بتائی، ہم نے ان کو تکلیف بتانا تھا، ان کو پریشانی کیا ہے اس کا احساس کرانا تھا، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس کرانا تھا، ہم نے نہیں کرایا۔ تو محترم حاضرین، قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا قصور ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ خدا اگر تم کو چاہیے تو تم اپنے نفس کے خلاف جاؤ، اپنی خواہشوں کے خلاف جاؤ۔ بی بی فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے ہمارے پاس وہ بھی عمل نہیں ہے آپ کے پاس محترم خواتین، محترم سامعین، غفور ہے، عمل ہے، غفور کے پاس کچھ نہیں ہے اشارہ۔ تو محترم خواتین، جانے کے لیے اللہ کے پاس جانا تو طے ہے، چاہے یہاں انجینئر رہو، ڈاکٹر رہو، کلیکٹر رہو، ڈی سی رہو، سی ایم رہو، جو بھی رہو، جانے کے بعد عمل اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میں نے کیا عمل کیا؟ یہ جو نمازیں ہیں یہ فرض ہیں ہمارے سر پر، اسے چکانا ضرور ہے۔ اب چکائیں گے نہیں تو محترم خواتین جواب تو دینا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت پر گھر میں پریشانی آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، پیغمبر کے گھر میں بھی آئے گی، ایک مالدار کے گھر میں بھی آئے گی، بادشاہ کے گھر میں بھی آئے گی۔ ایک آدمی آیا، ایک اچھے ولی کے پاس ایک آدمی آیا، اسے خواب آیا تھا، تو اس نے خواب بتانے کے لیے حضرت کی خدمت میں جب آیا تو اس نے کہا کہ میں رات میں سویا ہوا تھا، میرے کھٹیے کے نیچے آگ لگ رہی تھی۔ تو محترم خواتین، حضرت نے جواب دیا، جا ایک چھوٹا مرغا اللہ کے نام پر صدقہ کر دے۔ 6 مہینے کے 8 مہینے کے بعد ایک آدمی پھر آیا، اس نے بھی وہی خواب بتایا کہ میرے پلنگ کے نیچے، کھٹیے کے نیچے آگ لگ گئی ہے۔ تو محترم خواتین، جن کے پاس پہلے آدمی آیا تھا انہی کے پاس یہ دوسرا آدمی بھی آیا۔ اب دوسرے آدمی سے آپ نے ارشاد فرمایا تو 10 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دے، صدقہ کر دے۔ ایک مرغے کی قیمت کیا، ایک اونٹ کی قیمت کیا، اب اس میں 10 اونٹوں کی قیمت لگائی گئی۔ تو یہ جو ساتھ میں بیٹھنے والے تھے انہوں نے پوچھا، آقا آخر آپ نے ایک ہی خواب کی 2 تعبیریں کیوں دی؟ اس کو ایک مرغا اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس کو 10 اونٹ قربان کرنے کی کیوں آپ نے اس کو تاکید فرمائی؟ تو وہ جو بیٹھے ہوئے حضرت تھے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، غریب کی مصیبت بھی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا صدقہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، مالدار کی مصیبت بھی بڑی ہوتی ہے، تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے تو اس کا صدقہ بھی بڑا ہے۔ تو پیغمبر سے زیادہ دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں آئی۔ تو آپ کی بیٹی ایک شادی میں گئی، بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ سے بڑا کسی کا عمل ہے؟ کسی کے پاس نماز ہے؟ کسی کے پاس اتنا بڑا نسب ہے؟ محترم خواتین، ہمارا حال، نہ ہمارے پاس صحیح سے نماز ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ گھر کا حق ہم ادا کر رہے ہیں، نہ اپنی ذات کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ خدا کا حق ادا کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہماری، ایک چھوٹی ہیپی برتھ ڈے بچے کا ہم قربان نہیں کریں گے کیونکہ فرض نماز کے بعد اسی کا مقام ہے، ایک چھوٹی سی خوشی کو قربان نہیں کریں گے۔
یہاں حضرت بی بی فاطمہ شادی میں گئی، یہودی جو اسرائیل مار رہا ہے کم بخت مسلمانوں کو حرام خور، وہاں یہودی تھے، یہودیوں نے رسول اللہ کی بیٹی کا مذاق اڑایا کہ تم کل کائنات کے پیغمبر کی بیٹی، مگر تمہارے کپڑے اتنے خراب پھٹے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بیٹی روتی ہوئی آئی، اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، اے ابا حضور، یہودی عورتوں نے مجھے تانا دیا۔ تو محترم حاضرین، رسول اللہ خاموش ہوئے۔ جبرائیل ایک جنت سے ایک لباس لے کر کس کی ماں کو اترے تھے، کس کی باپ، کس کی بہن کو، کس کی بیٹی کو اترے تھے آج تک؟ تو یہاں حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کو لے کر جنت سے جبرائیل ایک جوڑا اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو دینے کے لیے دیا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی تو اس جوڑے کو پسند کرے گی یا اس حال میں اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گی؟ تو محترم خواتین، ہم نے جب بچوں کو اپنے آپ کو نہیں سکھایا، اپنے آپ کو اللہ کیا چاہ رہا ہے یہ نہیں بتایا، تو ایسی صورت میں ہم کیا اپنے آپ کو سدھار کر خبر تک لے کر جائیں گے؟ تو اسی وجہ سے میں آپ سے درخواست کر، آج کا جو ماحول ہے یہ ماحول دین کا دشمن ہے، ایمان کا، کسی اور چیز کا دشمن نہیں، آپ کے پیسے کا دشمن نہیں، آپ کی بلڈنگ کا دشمن نہیں، آپ کی جائیداد کا دشمن نہیں، کسی بھی چیز کا نہیں۔ جب ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کی ایک بات بتاتا ہوں، اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اسے اپنے دل و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ بٹھاؤ، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھاؤ۔ رسول اللہ سے پوچھا کسی نے، اے اللہ کے رسول، ایمان ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا؟ سوچا آپ نے، ہم نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے، میرا نام نصیر الدین ہے، ان کا نام فلاں ہے، ان کا نام فلاں ہے، ہم کلمہ پڑھ لیے، ہم نے نماز پڑھ لی، مگر ایمان ہے یا نہیں ہے انسان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، ایمان ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، روزہ رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، رشتوں کو سنبھال رہا ہوں یا سنبھال رہی ہوں، ہر ایک کی تعظیم توقیر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، ہر ایک کے حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ تمام چیزیں ٹھیک اپنے مقام پر، مگر ایمان ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا؟ دن رات قرآن کھول کر کوئی ماں بیٹھی ہوئی ہے، پوچھو اس سے ایمان کیسے معلوم ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ اب بچے کو کیا بتائیں گے کہ بچے ایمان معلوم کیسے ہوگا کہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اب غیب کیا دل میں چھپا ہوا ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہاں محترم خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان بات ارشاد فرمائی، آسان بات یہ بتائی کہ جب تم کوئی نیک کام کرو، جب تم کوئی نیک کام کرو، اچھا کام کرو، اس کام، وہ نیک کام یا تو نماز ہوگی یا تو روزہ ہوگا یا تو کسی سے مسکرا کر، کسی عورت سے، مجبور عورت سے ایک عورت نے مسکرا کر بات کر دیا ہوگا، یا اپنے شوہر کی وہ جو حکم کی تعمیل کر لی ہوگی، یا اپنے بچے کی تکلیف کو دور کر دی ہوگی، یا اس نے اپنی خالہ کی، چچی کی، رشتہ داروں کی تعظیم توقیر کی ہوگی، یا ان کا احترام کیا ہوگا، یا ان کی کسی نہ کسی صورت میں مدد کی ہوگی، یا گھر میں بنایا ہوا کھانا تھا، پڑوس کا خیال کر کے اس نے کچھ دے دیا ہوگا، یا راستے میں نکلی تھی کہ کسی نے راستے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی تھی جو کسی آنے والے دوسرے مرد یا عورت کو تکلیف پہنچائے گی، اس نے ہاتھ سے اٹھا کر اسے کنارے لگا دیا، کچھ بھی کیا ہوگا نیک کام، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نیک کام کرنے کے بعد اس کے دل میں خوشی ہو تو سمجھو کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب آگے بڑھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا برا کام کرنے کے بعد، برا کام چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، کسی کی برائی کر دی، میاں بیوی میں جھگڑا ڈال دیا، بھائی بہن میں جھگڑا ڈال دیا، اب ہماری یہ جو چیز تھی غریب کی مدد کرنے کے بجائے ہم نے اس کا انکار کر دیا،
قرآن میں ایک چھوٹی سی صورت ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، اس کی آخری آیت ہے الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی نمک، ٹماٹر، پیاز، جھاڑو، چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی پڑوس کا آدمی آ کر مانگے تو قرآن نے کہا اس کا انکار نہ کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں دے کر پورا کیا کرو، یہ قرآن نے کہا۔ آگے بڑھتے ہوئے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مجبور تمہارے پاس آئے اس کی مجبوری کو رکھے تو یہاں شریعت مطہرہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اسے انکار یا جھڑکی کے ذریعے سے اور اسے روانہ نہ کر دو، بلکہ تمہاری طاقت 50 دینے کی نہیں ہے، 5 دے کر اسے روانہ کرو مگر جھڑکاؤ نہیں۔ یہ قرآن انسان کو سکھا رہا ہے۔ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹی سے چھوٹی برائی یا بڑی سے بڑی برائی تم نے کی، برائی کرنے کے بعد افسوس ہوا کہ میں نے یہ کام برا کیا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے پاس ایمان ہے۔ خوشی کے بعد احساس ہوا تو سمجھو ایمان ہے، برائی کے بعد احساس ہوا کہ یہ بری چیز ہے تو سمجھو کہ ایمان ہے۔ اچھائی بھی کی احساس نہیں، برائی بھی کی احساس نہیں، تو محترم خواتین سمجھ جاؤ کہ ایمان اٹھ گیا ہے۔ اب اسے لاؤ، لانے کے بعد توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد اس ایمان کی رسی کو تھام کر رکھو، کیونکہ یہ ایمان امی کے صدقے میں نہیں ملا، ابا کے صدقے میں نہیں ملا، ایمان خدا نے دیا ہے۔ خدا بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کی نہ سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہوا ہے اس پر تم اپنی زندگی گزارو۔ کون سے خدا غلط قانون سکھا رہا ہے، کون سے خدا غلط باتیں بتا رہا ہے؟ یہاں تو خدا کہہ رہا ہے دنیا میری، نظام میرا، پانی میرا، کھانا میرا، ہر چیز میری۔ اولاد شادی ہونے کے بعد کئی ایک کو اولاد نہیں ہوتی، خدا سے گڑ گڑا رہا ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، دینے والا خدا، لے لینے والا بھی خدا، صحت بھی دینے والا خدا، بیماری بھی دینے والا خدا، تو اسی خدا کی طرف انسان کو جانا ہے۔ تو اسی خدا نے کہا کہ تمہاری ہر چیز چھوٹی چھوٹی ہی صحیح، بڑی بڑی ہی صحیح، جب میرے اوپر رکھ کر چلو گے تو تمہاری میں زندگی کو آباد کروں گا۔ آج مال ہے، پریشانی نکالو گھر سے، بچوں کے ترمے نہیں ہیں۔ پہلے ایک کماتا تھا 10 لوگ کھا لیتے تھے آرام سے، اس میں برکت ہوتی تھی۔ آج ایک بھائی کمائے گا 50,000، بہن کمائے گی 1,00,000، گھر کے اندر پریشانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کیوں؟ سوچا نہیں کبھی آپ نے، سوچا نہیں آپ نے۔ برکت پیسوں سے آنی ہوتی تو محترم خواتین دنیا کے مالدار شخص کے گھر میں برکت ہوتی۔ برکت انسان کے اعمال سے، اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھے رویوں سے آتی ہے۔ یہ لانے والا کون؟ جس گھر میں بڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان بڑوں کی وجہ سے گھر کے اندر خیر اور صدقے کے ذریعے سے خدا کھلا رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو اپنے آپ پر آفت سمجھ گئے، مجبوری سمجھ گئے، پریشانی سمجھ گئے، کسے؟ ہم نے اپنے بڑوں کو سمجھ لیا۔ تو محترم حاضرین، اب وہ جو بڑے ہیں ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹوں کو کھانا دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں بڑے جب ہمارے لیے مجبور ہیں، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے پریشانی ہے، ہمارا بیٹا کروڑ کما رہا ہوگا، گھر میں برکت آئے گی کہاں سے؟ کیونکہ ہمارے پاس برکت لینے کا طریقہ نہیں ہے، وہ بھی طریقہ قرآن کے پاس۔ ہمارے پاس گھر سے آفت بھگانے کا طریقہ، اب چلو میں نے گھر بنایا، 1 کروڑ کا گھر بنا دیا میں نے، بنانے کے بعد اب گھر میں برکت لانا چاہتا ہوں یا روڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ بنایا کروڑ کا گھر، کھلائیں گے برکت لانے کے لیے روڈ پر۔ تو محترم حاضرین، محترم خواتین، اب برکت آنی کہاں تھی؟ گھر کو آنی تھی، آئی کہاں؟ روڈ پر آ گئی۔ جو آفت روڈ کی تھی وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے محترم خواتین؟ شاہ نعمت مہدی موعود علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، دنیا کو بتانے کے لیے مہدی موعود نے ایک پیغام دیا۔ مہدی موعود کے ایک بیٹے تھے، فرزند تھے، بیمار ہوئے، بی بی آئی مہدی موعود کی خدمت میں عرض کرنے لگی بچہ بڑا بیمار ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا فقراء کو کھلاؤ، فقراء کو کھلاؤ۔ تو محترم خواتین، فقراء کو کھلایا گیا۔ پہلے دن کھلایا، آئے گھر میں آ کر کھا کر گئے، دوسرے دن آئے پھر کھا کر گئے۔ بی بی سے مہدی موعود نے پوچھا خواب میں نظر کیا آیا؟ تو بی بی نے کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ تیسرے دن کہا کہ حضرت شاہ نعمت کو بھی لے لو۔ تو محترم خواتین ایک سیکھ دی، ایک پیغام دیا دنیا کو مہدی موعود نے۔ اب وہ جو تھی بی بی، حضرت شاہ نعمت کو بھی بلایا، 2 دن سے آئے نہیں تھے، تیسرے دن آپ بھی آئے۔
آئے کھا کر گئے، بی بی رات میں سوئی ہوئی ہیں تو ایک خواب نظر آیا. کسے؟ حضرت بی بی کو، مہدی موعود علیہ السلام کی. وہ جو فقراء آ کر مہدی موعود کے خلفاء آ کر کھا کر گئے تھے، محترم خواتین، یہاں انہوں نے اپنے خواب بیان کیا. میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک مصیبت ہے جو ایک چنڈل کی بال کی شکل اختیار کر لی ہے. وہ جو بزرگ ہمارے گھر میں کھانے آئے تھے، انہوں نے اپنی جوتیوں سے اسے مارتے ہوئے گھر کے باہر نکال دیا. آئی کہاں تھی آفت؟ روڈ پر نہیں آئی تھی. کچھ ہوا ہم نے روڈ پر دستر بچھا دیا، کچھ نہیں ہوا ہم نے روڈ پر لوگوں کو کھلا دیا. ارے بھائی، وہ دنیا کا جو مالدار ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر میں شادی ہوئی، اس نے مالدار نے اپنے گھر کی شادی میں آپ خود ہاتھ دھلایا. وہ کون سا مرشد تھا؟ مرشد ہے وہ نہیں، فقیر ہے. اب فقیر بھی ہوا تو کس کا؟ اللہ کا. یہ بھیک جو مانگ کر 1 روپیہ 2 روپیے کے لیے نکلتے ہیں، وہ بھیکاری نہیں، ان کو بھیکاری کہا جائے. یہ جو فقیر ہے جو اللہ کے نام پر کر رہا ہے، اپنے مال کو خدا کے لیے چھوڑنے کے لیے کلیجہ چاہیے. کون چھوڑے گا؟ 10 کی نوٹ کے لیے انسان لڑنے کے لیے نکل جائے گا، 100 روپے کے لیے لڑنے کے لیے نکل جائے گا. ایک گھر ہے، اس میں باپ کے 4 بچے پیدا ہوئے ہیں، بیوی بھی کھڑی ہو جائے گی، بیٹا بھی کھڑا ہو جائے گا، پوتے بھی کھڑے ہو جائیں گے. کمایا دادا نے تھا، حصہ مانگنے کے لیے بہو بھی کھڑی ہو جائے گی، بیٹا بھی کھڑا ہو جائے گا. اب یہ جو خود کمال ہے، خدا کے نام پر قربان کر رہے ہیں. تو محترم حاضرین، محترم خواتین، کلیجہ چاہیے، وہ بھی 2 کلیجہ چاہیے. کسے؟ خدا کے نام پر دینے کے لیے. ایک آدمی اللہ کے گھر کو گیا، مسجد کو. اس کے بعد یہ بتاؤں گا میں آپ کی خدمت میں، جو مالدار نے ہاتھ دھلائے تھے وہ کون سا مولانا تھا؟ مولانا تھا. اس نے انسانوں کو تعظیم سکھائی کہ گھر چل کر کوئی آتا ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے مہمان اپنی روزی خود لے کر آتا ہے اور مہمان کے ساتھ میں آتا ہوں. یہ ہمارے گھر کا اصول ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھیں جن چیزوں کی وجہ سے برکت آتی ہے. تو ایک آدمی مسجد کو گیا، رو رو کر اللہ سے دعا مانگی. ہمارے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں نہیں مانگتے معلوم؟ خدا نے کہا مجھے دکھاوا پسند نہیں. اب دکھاوا، یہ ہاتھ اٹھانا دکھاوا ہو گیا. قبرستان کو جا کر مانگیں گے تو وہاں کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہمارے رشتہ دار جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان پر رحم کر، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں. حضیرے میں جا کر یہاں مسجد میں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ خدا نے کہا مجھے ریا پسند نہیں. چاہے وہ ریا، دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے، طریقے سے مانگا جائے گا، اس میں من مانی کا جو چاہا نہیں مانگا جائے گا. خدا ہے تو خدا کا ادب بھی کیا جائے گا، ادب ہی سے خدا سے مانگا جائے گا. ایسا نہیں اللہ لاری دے دے، بس دے دے، یہ دے دے، وہ. محترم خواتین، مقدر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. آبادی بھی لکھی ہوئی ہے، بربادی بھی. پیسہ بھی لکھا ہوا ہے، غربت بھی لکھی ہوئی ہے، جھوپڑا بھی لکھا ہوا ہے، بلڈنگ بھی لکھی ہوئی ہے، اولاد بھی لکھی ہوئی ہے، محرومی بھی لکھی ہوئی ہے، شادی بھی لکھی ہوئی ہے، طلاق بھی لکھی ہوئی ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کس میں؟ مقدر میں. ایمان نہیں لکھا ہوا ہے. یہاں خدا تعالیٰ سے ایمان، اولاد کے لیے ایمان، شوہر کے لیے ایمان، گھر کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے ایمان، خیر، بھلائی، اچھائی، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تکلیف ہے تو اس تکلیف کو ہٹا، آسانی کو پیدا کر. تو یہ ادب اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے. دعا ایک عبادت ہے. تو یہاں خدا نے کہا جیسے نماز دکھاوے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، ویسے ہی دعا بھی دکھاوے کے لیے نہیں پڑھی جاتی. تو مہدویوں کے یہاں مہدی موعود نے کہا تم جب دعا مانگو گے تو دنیا کو دکھا کر نہیں، بس مجھے دکھانے کے لیے. اب خدا کو دکھانے کے لیے کہاں سجدے میں کریں گے. تو ایک آدمی مسجد کو گیا، اسے مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا. مسجد کو گیا، اس نے اللہ سے کہا اے اللہ میرا کام دھندا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ دے. تو محترم حاضرین، محترم خواتین، بہت دن تک مانگتا رہا. تو چند دن کے بعد مسجد کے مقام سے آواز آئی، جا میرے بندے، باہر مسجد کے ایک گھوڑا کھڑا ہوا ہے، اسے لے لے، اس کے ذریعے سے تو تیرا کام پورا کر لے. تو محترم خواتین، وہ مرد مسجد سے خوش ہو کر بھاگ کر باہر آیا، گیٹ کے پاس آیا تو دیکھا کہ گھوڑا ہے مگر پیر 3 ہیں. اب گھوڑے کے پیر 3 تو نہیں ہوتے، 4 ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پیر 3 تھے. جو خوش ہو کر بھاگ کر گیا، گھوڑے کی حالت دیکھ کر روتے ہوئے واپس آیا. روتے ہوئے پھر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ یہ کیا مذاق ہے میری غربت کا کہ تو نے گھوڑا تو دیا مگر پیر سلامت نہیں ہے، ایک کم ہے.
تو وہاں سے آواز پھر آئی مسجد سے کہ میرے بندے جب میری باری آتی ہے، یہ غور سے سنو آپ، میرے بندے جب میری باری آتی ہے تو بجائے اچھا دینے کے خراب مال صدقے میں دیتے ہیں۔ جو خراب ہے، جو بگڑ گیا ہے، جو اچھا نہیں ہے، وہ مال مجھے دیتے ہیں۔ تو وہی مال میں نے تجھے دے کر یہ بتایا ہے کہ جب تو مجھے دے رہا ہے تو اچھا مال دینے کی کوشش کر، کیونکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہا ہے۔ اب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے گا تو محترم خواتین، خدا کے ساتھ انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، خدا کہتا ہے کہ تو مجھے دے، تو مجھے لے، تو جو بھی کر میرے ساتھ خلوص کے ساتھ کر، للہیت کے ساتھ کر، نیت کو اچھا رکھ کے کر۔ میں تیری نیت کو دیکھتا ہوں، تیرے عمل کو نہیں دیکھتا۔ نیت اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی اچھا دے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا۔ تو محترم خواتین، یہ جو آپ کے بچوں نے قرآن کی تلاوت کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معصوموں کے ذریعے سے، ان کی زبانوں کے ذریعے سے اپنے کلام کو مکمل کروایا ہے، یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ مگر ان بچوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بھی آخرت کا، عاقبت کا، دنیا کا دھوکہ ایسا ہے، ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہمیں مرنا نہیں ہے، یہیں پر رہنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک جھگڑا بھی ہم اتنا لمبا لے کر جائیں گے کہ اسے ختم نہیں کریں گے، ایک پریشانی بھی اتنی لمبی لے کر جائیں گے کہ ہمیں ڈر خدا کا خوف ہی نہیں کہ جانا ہے، اسے جواب دینا ہے۔ تو محترم خواتین، اسی وجہ سے زندگی کو مختصر بناؤ، آسان بناؤ، اچھی بناؤ۔ سب سے بڑی آفت یاد رکھو دنیا میں اگر آتی ہے تو وہ خاموش انسان کو نہیں آتی، جس کی زبان چلتی ہے اس کی آفت شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی یہ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انسان جب رات میں سوتا ہے صبح میں اٹھتا ہے تو صبح سویرے یہ زبان امام کی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ امام صاحب مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا، سامنے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، تو زبان کے سامنے زبان امام کی طرح کھڑی ہوتی، میری، آپ کی، ریاض کی، غفور کی، پوری دنیا کی، سمجھ گیا؟ ہر ایک کی صبح میں اٹھتے ہی زبان کے سامنے پورے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، سب چیز کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، زبان سے پورے اعضاء کہتے ہیں، پورے اعضاء، اے زبان تو خاموش رہی تو ہم سلامت رہے، تو نے کچھ کہہ دیا تو آفت ہم پر آ جائے گی۔ تو محترم خواتین، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب گالی کسی نے دی، بچے نے ماریں گے کسی زبان کو، کسی نے مارا آج تک؟ زبان سے گالی نکلی، ماریں گے سر پر، ہاتھ پر، پیر پر۔ تو اسی وجہ سے تمام اعضاء کہتے ہیں کہ تو ایک صحیح ہو جا، ہم تمام کے تمام بچ جائیں گے، تو غلط ہوئی تو ہم بھی پھنس جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو بزرگوں کو دیکھو، جو پہلے کے بی بی لاہدادی ہیں، دوسری حضرت بی بی فاطمہ ہیں، حضرت بی بی خدیجہ ہیں، آپ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کے اعمال کو تلاش کرنا ہے، اسے کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو جو آپ نے یہ قرآن مکمل کرایا، اس میں سب سے بڑی آپ ہی کی محنت ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو قرآن کے ذریعے سے صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مہدویت پر باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماحول آج کا بڑا خراب ہے۔ اللہ پر آپ نے ایمان لایا ہوا ہے، رسول اللہ پر لایا ہوا ہے۔ اپنے بچے کی برابر نگرانی کرتے رہیں، اپنے بیٹی کی نگرانی، بیٹے کی نگرانی، اسکول جا رہا ہے تو کیا ہے، گھر میں ہے تو کیا ہے، کالج میں ہے تو کیا ہے، کیونکہ ماں باپ پر ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی نگرانی کریں جو بچے چھوٹے ہیں، ان کے ایمان کی۔ تو آپ نے مہدی موعود کی تصدیق کی ہوئی ہے، تو اس تصدیق کو بچا کر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کو ایک ذخیرہ بناؤ، تاکہ مر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نیک کام کرتے رہیں، اس کی وجہ سے اجر ہمیں بھی ملتا رہے، ان کی زندگیاں بھی سدھر کر چلتی رہیں۔ یہ سوچ کر دور اندیشی کے ساتھ زندگی گزارو۔ آج کی ایک معمولی زندگی کی وجہ سے، چھوٹے پیسوں کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو خراب کرنے کی، اپنے رشتوں کو خراب کرنے کی، اپنے حالتوں کو خراب کرنے
کرنے کی کوشش نہ کریں، کھائیں حلال کھائیں، بولیں صحیح بولیں، کپڑا پہنیں تو حلال کا صحیح کپڑا پہننے کی کوشش کریں، صحبت کسی کی اختیار کریں تو سچی عورت کی، صحیح انسان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں، اولاد کو تعلیم تربیت دیں تو قرآن کا خیال کرتے ہوئے ان معصوم بچوں کو جھوٹ سے بچائیں، غلط عادتوں سے بچائیں، بری باتوں سے بچائیں، بری صحبتوں سے بچائیں، برے لوگوں سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ماں کی ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امانت کی شکل میں ماں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم مہدویہ کی ساری عورتوں کو اس کے احکامات پر اسے راضی کرتے ہوئے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
Yeah.
I
دعا ہے کہ کبھی آمین کہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ بلند اور عظمت والے نے سچا کلام نازل فرمایا اور اس کے رسول جو بہت ہی عزت اور اکرام والے نبی ہیں، انہوں نے سچ ہم تک پہنچا دیا اور ہم سب اس کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اے ہمارے رب، تو اس قرآن کی تلاوت ہم سے قبول فرما. بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. اے اللہ، تو ہمیں قرآن کے نزدیک کے ہر ایک حرف کے بدلے میں ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا فرما اور قرآن مجید کے ہر مقام کے ہر حصے میں تلاوت کرنے کی ہم کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ، ہر حدیث کے پڑھنے پر ہمیں مثبت عطا فرما اور دے کے سبب برکت عطا فرما اور لے کے پڑھنے پر ہماری توبہ قبول فرما اور سے کے حق پر ہمیں ثواب عطا فرما اور دین کے پڑھنے پر ہمیں جمال عطا فرما اور حیا کی ادائیگی پر ہمیں حکمت عطا فرما اور خیر کے پڑھنے پر ہمیں خیر سے نواز دے اور دال کی ادائیگی پر ہمیں دلیل عطا فرما اور حرف دال کے پڑھنے پر ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما اور حرف رے پر ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور دے پر ہمیں صاف ستھرا پن عطا کر اور سین سے ہمیں سعادت مندی پیدا فرما اور سین کے پڑھنے پر شفا عطا فرما اور سواد پر ہمیں سچا صادق بنا دے اور سواد سے ہمیں روشنی میں جلا دے اور توئے سے ہمیں تازگی عطا فرما اور توئے سے ہمیں کامیابی عطا کر اور عین سے ہمیں علم عطا فرما اور غین سے مال کی کشادگی عطا فرما اور خیر سے فلاح اور فتح عطا فرما اور خوف سے ہمیں قربت عطا فرما اور خوف سے ہمیں اکرام کی زندگی عطا فرما اور لام سے ہمیں لطف و عنایت کی بارش کر دے اور نیم کے بدلے میں ہمیں اچھی نصیحت پر چلا دے اور نور سے ہم پر اپنا نور کا نزول فرما اور حرف واو سے ہمیں اتفاق و احتیاط کی برکت سے نواز دے اور لے کے بدلے میں ہمیں ہدایت پر چلا دے اور قرآن مجید میں ہر جگہ تلاوت میں آئے ہم کو یقین عطا فرما. اے اللہ، ہمیں تو
یا کوئی حرف آگے پڑھ لیا یا آگے کا پیچھے پڑھ لیا یا کوئی ہم سے زیادتی ہوئی یا کمی ہوئی، وہ سب کو تو معاف کرنا، اور جو تو نے کلام نازل فرمایا اس کے خلاف میں غلطی کرنے سے ہم کو بچا لے، ہر طرح کے شک و شبہے اور بھول سے ہمیں بچا لے، چاہے نامناسب آواز سے پڑھنے میں آ گیا ہو یا تلاوت قرآن میں ہم سے غفلت ہو گئی ہو یا سستی کی ہو یا کہیں تیزی سے گزر گئے ہو یا پڑھتے وقت ہماری زبان لڑ کھڑا گئی ہو، تو ایسی تمام بھول سے درگزر فرما دے، پڑھتے وقت جہاں ٹہرنے کی جگہ ہو وہاں نہ ٹھہرے ہو یا الفاظ کے ملانے کے بجائے بغیر ملائے پڑھ لیا ہو یا کوئی الفاظ جو تو نے بیان نہ فرمایا ہو اور ہماری زبان سے نکل گیا ہو، اس کی بھی ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ قرآن مجید میں کوئی مد کی جگہ ہو یا تصدیق یا غیر تصدیق کی جگہ ہو یا جزم یا کوئی زیر زبر اور پیش اس طرح پڑھ لیا ہو جو وہاں لکھا ہو نہ ہو، تو اس بھول کی بھی ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ رحمت کی آیت پڑھتے وقت بغیر رغبت کے پڑھ لیا ہو اور عذاب کی آیت پڑھنے پر ہمارے دل میں تیرا ڈر پیدا ہونے کی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دے، آمین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم بھی گواہی میں دینے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ لے، یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے جگمگا دے، ہمارے اخلاق میں قرآن کی تعلیم سے زینت پیدا فرما، یا اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہمیں آگ سے نجات فرما اور قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے قرآن مجید کو تجھ سے تعلق بنائے رکھنے کا ذریعہ بنا دے، اور قبر میں قرآن مجید کی برکت سے ہمارے لیے وحشت کو دور کر دے، آخرت کا راستہ طے کرنے پر ہمارے لیے قرآن مجید کو جنت میں ہمارا رفیق بنا دے اور آگ سے بچنے کی ڈھال بنا دے، اور تمام بھلائیوں کے حاصل کرنے میں قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، اور تمام بھلائیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما، اور ہمیں توفیق دے کے سچے دل سے صاف ستھری زبان سے خیر و بھلائی کی محبت سے اور ایمان کی بشارت سے مالا مال ہو جائیں، اور اے اللہ تو نے درود و سلام کا تحفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جو تیری مخلوق میں سب سے افضل و بہترین اور لطف و عنایت کی ہم کو پہچان کرانے والے ہیں، جو ہم سب کے سردار ہیں اور اپنے عرش کے نور سے تو نے ان کو نوازا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا ہدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا دے، اور ان کی ازواج مطہرات پر اور ان کی آل اولاد پر اور مہدی علیہ السلام کے ازواج مطہرات پر اور آل اولاد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام سامعین و سامعات کو پیاروں کی طرف سے
Yeah.